خواتین و حضرات، آج کے اس گجرانوالہ لٹریری فورم میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور میں اس کو ہفتے میں کم از کم 2 ویڈیوز چاہتا ہوں اپلوڈ ہوتی رہیں، تاکہ ایک تو آپ اور ہم مسلسل رابطے میں رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک میں یا ہم سب لوگ موضوع بدلنے کا نہیں سوچتے تو زیادہ سے زیادہ ہم لکھنے والوں پر بات کر سکیں۔ آج ہم جس تخلیق کار پر بات کر رہے ہیں وہ نوجوان اور انتہائی ہونہار آدمی ہے، کوئی 31 32 33 سال کی عمر کا، دبلا پتلا سا۔ کنہیا لال کپور نے سہیل لدھیانوی کا خاکہ لکھتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کوٹ اتاریں تو ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ آج کا ہمارا جو تخلیق کار ہے حفیظ تبسم، اسے کچھ اتار کر ہوا میں تحلیل ہونا نہیں پڑے گا، وہ ویسے ہی ہوا میں تحلیل شدہ ہے، وہ اتنا دبلا ہے، اس سے دبلا میرا خیال کوئی شاید ہی ہو۔ میری حفیظ تبسم سے شناسائی بہت عرصے کی نہیں، لیکن میں اس کو، اور وہ نیچرلی قدرتی بات ہے، اور وہ مجھے بہت اچھی طرح ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ رابطہ کب اور کیسے ہوا، سچی بات ہے مجھے نہیں پتہ۔ ہوا یہی کوئی کرونا سے کوئی سال پہلے، کچھ ایسا ہی، اور کس طرح ہوا وہ بھی نہیں یاد کہ اس نے ٹیلی فون کیا، اس نے کوئی میسنجر میں آیا یا واٹس ایپ میں آیا، لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پچھلے 4-5 سال سے ہم ایک دوسرے کو بس جانے جا رہے ہیں، کیسے واقفیت ہوئی نہیں پتہ۔ حفیظ تبسم کے ساتھ جلد ہی ہم اپنے تخلیقات شیئر کرنے لگ پڑے۔ اس نے تب یہ کراچی میں تھا، اس نے چند ایک میری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، کچھ میرے ساتھ شناسائی کے بعد اس نے کچھ پڑھیں، کچھ میں نے بھیجیں، کچھ حفیظ تبسم نے مجھے اپنے شاعری کے مجموعے بھیجے، 3 بھیجے، لیکن مجھے جس مجموعے نے بہت متاثر کیا وہ اس کی ہائیکو کی نظمیں تھیں۔ سرد موسم میں دھوپ کا کونا۔ ابھی ہائیکو جو ہے، میں نے یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے فیس بک پر بھی ادھر ادھر بھی میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہائیکو جو ہمارے ہاں لکھی جاتی ہے، اس ہائیکو میں اور جو جاپان کی ہائیکو میں نے پڑھی کچھ عرصہ پہلے، اور جو ان کی ابتدائی ہائیکوز تھیں، اور جو ان کا جو ایک ایولیوشن ارتقاء ہوا، وہ جو میں نے پڑھا، تو اس جاپانی ہائیکو میں اور جو ہمارے ہاں ہائیکو لکھی جاتی ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاں ہائیکو ایک طرح کا اردو ماہیہ ہے، یا کوئی سلاسی ہے، یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، وہ ایک جو کلچرل جو ایک جو وہ جاپان والا جو ایک ہائیکو ہے، ابھی جیسے بات میری لمبی ہو جائے گی لیکن یہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ جاپان میں جب بھی کوئی آدمی خودکشی کرتا تھا، وہاں پر کلچر تھا خودکشی کرنے کا، وہ خنجر یہاں پکڑے اور یہاں مارا، تو وہ 2 اس کے سیکنڈز ہوتے تھے، وٹنس ہوتے تھے، گواہ اس کے کہ اس نے واقع ہی خودکشی کی ہے۔ اچھا، ابھی ہائیکو وہاں اس طرح ان کے کلچر کا حصہ تھی
کہ وہ آدمی خودکشی کرنے سے پہلے کاغذ پینسل مانگتا تھا، ایک سائڈ پر بیٹھ کر ہائیکو لکھتا تھا جسے دی لاسٹ ہائیکو کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے سیکنڈز کے حوالے کر کے پھر وہ خودکشی کر لیتا تھا۔ ہمارے ہاں ہائیکو میں نے جیسے عرض کیا کچھ ماہیہ، کچھ سلاسی، کچھ اٹ واز اینی تھنگ، وہ ہم اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں شاعری میں تو شاعری اتنی سمجھتا نہیں ہوں، نہ ہی اتنی مجھے اصناف کی سمجھ ہے، لیکن وہ مجھے ہائیکو نہیں لگتی تھی۔ لیکن حفیظ تبسم کی ہائیکو، یقین کریں یہ نہیں کہ وہ آج میرا سبجیکٹ ہے یا آج وہ میرا موضوع ہے، نہیں، حفیظ تبسم کی ہائیکو مجھے جو جاپان کی ہائیکو ہے، یا جو ہمارا جو کلچرل جو وہ امپیکٹ دیتی ہے یا ایک وہ تاثر دیتی ہے، مجھے حفیظ تبسم کی ہائیکو وہ لگی۔ حفیظ تبسم ایک وہ ملٹیپل ٹیلنٹس والا آدمی ہے، کثیر الجہات جسے کہا جائے، یا وہ شاعر ہے، وہ فکشن نگار ہے، وہ پامسٹری پر دسترس رکھتا ہے، وہ فلسفہ پڑھ رہا ہے، فلسفے کو وہ بہت کچھ سمجھتا ہے، وہ ایک نقاد ہے۔ جب میں اس سے پہلی بار ملا تو ایک دبلا پتلا آدمی مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے، میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ فلموں والی ہماری ملاقات تھی کہ میں نے وہاں کھڑے ہونا ہے، یہ میں ایسے ہوں گا، تو اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں بیگ ہونا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ جو تصویریں میں نے اس کی فیس بک پر دیکھی تھی ایک دو، ان سے یہ کہیں زیادہ دبلا تھا۔ لیکن جس چیز نے مجھے اپنی فوری طور پر گرفت میں لیا، اسے دیکھتے ہی انسٹنٹینیس جو ایک چیز مجھے جکڑ گئی، مجھے گرفتار کر گئی، وہ اس کی بہت ہی معصوم مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا کہ اتنی معصوم مسکراہٹ ہو سکتی ہے، یہ تو 6-8 مہینے کے 10 مہینے کے بچے سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ خیر ہم آ گئے میرے یہاں پر، جو میرا گھر ہے اسی ہم کمرے میں آ گئے، تو ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے، تو رات مجھے نہیں یاد، صبح 3 بج گئے 4 بج گئے، مجھے نہیں یاد، لیکن ہم نے باتیں کی۔ اور حفیظ تبسم جو میرا پہلا اس کے بارے میں تاثر تھا، معصوم مسکراہٹ اس کی معصوم تھی، معصومیت سے بھری ہوئی، لیکن وہ اندر سے بڑا ہی بے رحم، بد لحاظ اور ایک ظالم قسم کا رائے دینے والا آدمی تھا۔ کوئی کسی کا لحاظ نہیں، کسی کو، اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اپنے فکشن کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم نے شاعری پر نہیں بات کی، ہم فکشن پر بات کرتے رہے، ابھی بھی جب بھی بات ہو تو فکشن پر ہی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بڑا بے رحم قسم کا فکشن کو وہ پرکھنے والا آدمی ہے، بہت ظالم پارک ہے۔ تو آج ہم اس کے بالکل نوے نکور، جس کو بولتے ہیں گارڈن فریش افسانوی مجموعہ موت کی حمایت میں پر بات کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ حفیظ تبسم نے 2 ناول بھی لکھ رکھے ہیں۔ وہ نیرا شاعر یا نیرا افسانہ نگار نہیں، وہ ناول نگار بھی ہے، اور وہ 2 ناول میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں ناول بھی کمال کے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو کتاب ہے اس میں 16 یا 17 یا 18 افسانے ہیں، اور میں کسی بھی انفرادی افسانے پر میں بات نہیں کروں گا۔ جب بھی میں کوئی رائے دیتا ہوں، کسی نے کہا کہ جی
فلیپ لکھ دیں میری کتاب کا، یا تھوڑا سا تعارف لکھ دیں، یا جو بھی وہ اس کو دباچہ کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں، پیش لفظ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، وہ لکھ دیں. تو میں کبھی بھی ایک، یا چاہے وہ میں نے وہ شاعری پر لکھی ہے، شروع میں شاعری پر بھی میں لکھتا تھا، وہاں میں یہ کام کرتا تھا، لیکن افسانے یا ناول پر میں نے یہ نہیں کیا. خیر ناول پر میں نے کوئی پیش لفظ یا اس کا میں قائل ہی نہیں ہوں. ناول خود اپنے اندر ہر چیز لیے ہوئے ہے. میں جو بات کروں گا وہ ان افسانوں کے مجموعی تأثر کی بات کروں گا. میں کسی افسانے کا نام لے کر ذکر نہیں کروں گا. حفیظ تبسم کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ داستانوی ہے. داستانوی سے میری یہ نہیں مراد کہ وہ قصہ چہار درویش یا داستان الف لیلہ یا اس طرح کے رنگ میں لکھتا ہے، 1001 نائٹس، نہیں. وہ آج کی کہانی لکھتا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے ایک جدید افسانہ پڑھ رہے ہیں، جدید ٹیکنیک کے ساتھ، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک داستان پڑھ رہے ہیں. ہمارے کچھ لکھنے والے ہیں جو کہ داستانوں کو جدید ایک شکل دے کر لکھتے ہیں، لیکن اس کے ہاں جدید جو انداز میں جدید کہانی کو، آج کی زندگی کو، آدمی اور عورت ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں، وہ بالکل ماڈرن ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن وہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایک داستان لگے گی. اور یہ جو داستان گوئی یا داستان نویسی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل ہے. اور حفیظ تبسم کے اندر جو اندر اس کے اندر جو ایک فنکار ہے، اس چھوٹے سے ایسے دبلا، یہ بھی شاید چوڑا ہی ہوگا میرا، وہ جو اس میں جو فنکار چھپا ہوا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس کے ہاں چند ایک میں انہیں سمبل کہوں گا، علامتیں کہوں گا، استعارے کہوں گا، جو بھی آپ سمجھ لیں. میں تو اتنی یہ جو گلوسری آف ٹرمز جو ہے، یہ جو اصطلاحات ہیں، مجھے اتنی فرینکلی نہیں آتی، اور نہ ہی میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، لکھتے ہوئے بھی اور بولتے ہوئے بھی. بہت ساروں کو وہ اچھی نہیں لگتی، ان کی مرضی. خیر، تو یہ اس کے ہاں سانپ ہے. سانپ کس کی علامت ہے؟ حکمت، دانش، مکاری، جنس، بدلہ. اور اگر سانپ، کیونکہ اتنا کچھ ہے، اور سانپ کے بے شمار دشمن ہیں، جس کو سانپ وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں نظر آئے اس کو مار دو. تو اگر کوئی سانپ ان سب سے وہ بچ جاتا ہے اور وہ 100 سال زندہ رہ جاتا ہے، تو ہماری طرف کہا جاتا ہے، اور بھی جگہوں پر اور بھی علاقوں میں، خطوں میں کہا جاتا ہوگا کہ سانپ نے اپنی دیہ بدل لی ہے، وہ انسانی روپ میں آ گیا ہے، انسانی شکل میں آ گیا ہے. تو حفیظ تبسم کے ہاں سانپ ایک بہت اہم اور ایک، میں کیا کہوں گا، ایک پوٹنٹ سمبل ہے. پھر اس کے ہاں کتا ہے. کتے بھی ہمارا ایک داستانی کردار ہے. کتا وفادار ہے. مالک کہیں گیا ہے تو وہ کتا اس کے پیچھے جانے لگا، تو وہ کتے کو کہہ گیا کہ بیٹھے رہو. کتا دروازے کے آگے بیٹھ گیا. مالک 5 سال کے بعد آیا، کتا وہیں بیٹھا ہوا ہے. ابھی یہ میں اسے وفادار نہیں کہوں گا، میں اسے اطاعت کہوں گا.
پھر گھر میں چور آ گئے، مالکوں کو بھی خبر ہو گئی، وہاں کوئی جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی مار کٹائی، کوئی چاقو، کوئی گولی، کوئی کچھ، تو وہاں پر کتا اپنی جان دے دے گا۔ کیا یہ ابھی وفاداری ہے، یا کتا اپنا جو کھا رہا ہے رزق اس کا وہ حق ادا کر رہا ہے؟ سو وفاداری آ جائے گی۔ اور کیا کتے کو، جس ایک خوبصورت عورت نے اس کو پالا ہوا ہے، تو کیا کتے کو اس عورت کے ساتھ ایک سیکشول، ایک جنسی اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ کیا؟ کیونکہ کتا جو ہے وہ ان چیزوں کو جب بھی وہ موسم ان کا مخصوص آتا ہے تو وہ اس کو سونگھتے ہیں، ان کو وہ سمیلنگ، وہ جو ان کی جو بھی پار ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی ہمارا موسم ہے۔ سو اس طرح بھی ہے۔ اور کتے، یہاں پر حفیظ تبسم نے کتے کو بہت سارے اشکال میں ہمارے سامنے لایا ہے، حفیظ تبسم۔ پھر سور ہے، نفرت، حرام، نام نہیں لو زبان پلید ہو جائے گی، چلو وضو کر کے آؤ، کلیاں کر کے آؤ، یہ بچوں کو ہمیں چھوٹے ہوئے بھی سکھایا جاتا تھا۔ اس کے ہاں سور ایک اور چیز ہے۔ سو یہ جو داستانوی جو ٹیبوز ہیں، حفیظ تبسم نے ان کو ایک طرح سے توڑا بھی ہے۔ ابھی خوف، ہر جو لکھنے والا ہے یا ہر آدمی، لکھنے والے پر میں بعد میں آؤں گا، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ان سین، نظر نہ آنے والا۔ وہ اس خوف کو وہی سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہر جو لکھنے والا ہے اس کے اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر جو دنیا آباد ہے جس کا وہ بلا شرکت غیر مالک ہے، وہ دنیا خوف پر، اس کی بنیاد خوف ہے۔ چنانچہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ خوف ہمارا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور وہ بیشتر لکھنے والوں کے ہاں محسوس ہوتا ہے۔ تو میری اس جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کی روشنی میں اگر کوئی بھی چیک کرنا چاہے تو آپ کو کن تخلیقکاروں کے ہاں خوف نظر آئے گا۔ یہ خوف پینٹرز کے ہاں بھی نظر آتا ہے، جیسے وہ رنگوں سے شو کرتے ہیں۔ یہ خوف آپ کو موسیقاروں کے ہاں بھی نظر آتا ہے، جس کو وہ اپنے طرزوں میں، سازوں سے، ان کی سازوں کی رفتار سے، بعض اوقات تیز سے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بہت آہستہ کر کے بھی کرتے ہیں۔ سو ہم خوف کو محسوس کرتے ہیں، ہم خوف میں لکھتے ہیں، ہم خوف کو مصور کرتے ہیں، ہم خوف کو موسیقی میں لاتے ہیں۔ حفیظ تبسم کے ہاں مجھے کہیں خوف نظر نہیں آیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا سا دبلا سا سکا سا آدمی، مجھے لگتا ہے کہ خوف بھی اس سے خوف زدہ ہے، یہ افسانے کو کے اوپر چڑھ کر لکھتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بیشتر جو ہمارے شاعر جو کہ فکشن کی طرف آ گئے، ان کے ہاں ان کی جو ہے نثر، اس میں شاعری ہوتی ہے، تراکیب، تشبیہات، یہ سارا کچھ وہ ہمیں لگتا ہے فقرے کی کنسٹرکشن شاعرانہ ہوتی ہے۔ حفیظ تبسم بھی شاعر ہیں، یہ بھی شاعری سے آیا ہے۔
یہ جو اس مجموعے میں آپ کو ایک ایسا نثار نظر آئے گا جسے اپنی نثر پر مکمل قابو ہے. کوئی شاعری کی وہ ترکیب نہیں، وہ نہیں کہ جی پنکھڑی گلاب کی سی ہے، مطلب بالکل خالص نثر اور سٹوری اورینٹڈ نثر. حفیظ مختصراً لفظوں کا جادوگر ہے. وہ ایک سچویشن کو لفظوں میں لکھتا ہے، وہ مصوری محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی بہت ہی ہنر کے ساتھ گایا ہوا وہ کوئی راگ محسوس ہوتی ہے. یہ لفظوں کا ساحر ہے. ابھی یہ ساحری کرشن چندر بھی کرتا تھا، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بالکل ایک اس کا ایک منطقہ کہہ لیں یا جو بھی یہ کہتے ہیں اس کا بالکل مختلف تھا. یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ، کوئی جس کو ہم اضافی کہتے ہیں کچھ اضافی نہیں. جہاں کچھ اضافی نہیں وہاں آپ کو اس چیز کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑے الفاظ چاہیے. اور پھر حفیظ ان کہا بھی کہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فکشن دراصل ان کہے کو کہا یا جو ان کہا سے میری مراد ہے کہ جو ہوا نہیں ہے، جو ہوتا نہیں ہے، جسے میں نے پہلے بھی کسی ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ جسے پیورسٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا نہیں ہے. نہیں، جو نہیں ہوتا اس کو فکشن ثابت کرنا ہی فکشن کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہی فکشن ہے. اور وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. الٹا درخت زمین کے نیچے اگا ہوا تھا لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکچول ہے. اس طرح اور بے شمار کہانیاں ہیں. حفیظ تبسم جو نہیں ہوتا اس کو ہوتا بنانے کا نہ صرف ہنر جانتا ہے بلکہ وہ اس میں کامیاب بھی ہے. پھر حفیظ تبسم کے ہاں وہ بھی افسانے ہیں جن میں جو کہ بالکل ڈائریکٹ ہیں. اور یقین کیجئے ڈائریکٹ فکشن لکھنا نہ ہونے والے سے مشکل ہے، کیونکہ اس کو آپ نے کوئی اخباری خبر، کوئی مضمون، کوئی یہ کچھ وہ ہونے سے بچانا ہوتا ہے. اور آپ نے اس کو فکشن کے اینگل سے آپ نے اس کو دلچسپ بنانا ہوتا ہے. آپ نے قاری کو اپنی گرفت میں لینا ہوتا ہے، تبھی قاری آگے چلے گا، ورنہ تو وہ پھینک دے گا کہ چلو جی اگلی تے چلیے. یہاں تک خواتین و حضرات اس کتاب کے بارے میں. تو یہ کتاب ورلڈ ویو بکس لاہور نے چھاپی ہے اور ان سے یہ حاصل بھی کی جا سکتی ہے. حفیظ تبسم پر اور کہنا میرا خیال، میں تو بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا ہی کافی ہے. آپ خواتین و حضرات خیریت سے رہیے، صحت مند رہیے، آسودہ رہیے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے. میں آپ کو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ کہتا ہوں. خدا حافظ.